والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ انتہائی قابل قدر بزرگوں اور بھائیوں، اس سے پہلے 5 دروس مسئلہ الہ کی وضاحت اور تشریح میں مختصر طور پہ آپ کے سامنے ذکر کیے گئے۔ آج سے ہمارا سبق ہے مسئلہ موت اور حیات۔ چند باتیں سمجھ لیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ مسئلہ موت اور حیات کا سمجھنا کیوں ضروری ہے، اس کی ضرورت کیا ہے؟ تو اگر آپ غور کریں تو شرک کی ابتدا حضرت نوح کی قوم سے ہوئی۔ پہلی مشرک قوم حضرت نوح کی قوم ہے، اور شرک کی تاریخ وہاں سے شروع ہوتی ہے۔ حضرت آدم کی 10 نسلیں چلی جن میں شرک نہیں تھا۔ یہ وہ بدبخت قوم ہے جس میں شرک آیا، اور وہ شرک کیسے آیا؟ تو وہ 5 بزرگ جو دنیا سے چلے گئے، جن کا ذکر سورہ نوح میں ہے، ود، سوا، یغوث، یعوق، نصر، یہ 5 بزرگ تھے جن کے بارے میں بخاری شریف میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اسماء الرجال صالحین من قوم نوح، یہ قوم نوح کے نیک لوگ تھے۔ ان کی وفات کے بعد سب سے پہلے ان کی سور و پکار شروع ہوئی، اور یہی یہ شرک کی ابتدا تھی۔ اور یہ شرک ہمیشہ اسی طرح رہا، کچھ شکلیں بدلی ضرور ہیں، لیکن جو شرک کا میدان تھا وہ مرے ہوئے بزرگوں کو پوجنا تھا، انہی کی سور و پکار تھی۔ اور یہی شرک یہود نصارہ میں آیا۔ بخاری مسلم کی احادیث کثرت کے ساتھ ہیں جن کا مضمون یہ ہے
کہ لعن اللہ الجہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، یہود و نصارہ پہ خدا کی لعنت ہو، انہوں نے قبور انبیائہم، بت شت نہیں، قبور انبیائہم، انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنایا۔ اور مسلم شریف کے لفظ ہیں اذا مات فیہم الرجل الصالح او العبد الصالح بنوا علی قبرہ مسجدا۔ اور دوسری حدیث میں کہ لعن اللہ الجہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم وصالحیہم مساجدا، اللہ کی یہود و نصارہ پہ لعنت ہو، انہوں نے انبیاء کی قبروں کو پوجا، صالحین کی قبروں کو پوجا۔ اور یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو تاکید کی، فرمایا لا تجعلوا قبری عیدا، میری قبر کو میلہ گاہ نہ بنانا، جم گھٹا نہ کرنا، رش نہ بنانا، اس پہ عرس شرس نہ کرنا، لا تجعلوا قبری عیدا۔ اور اللہ سے دعا کی اللہم لا تجعل قبری وثنا، کہ اللہ میری قبر کو بت نہ بنانا، یعبد، جس کی عبادت کی جائے، جس کو پکارا جائے۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے، بخاری شریف میں ہے کہ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور کو حجرہ میں بنانے کی بھی یہی حکمت تھی، فرمایا خوشیہ ان یتخذ، اس چیز کا کی قبر کی بھی لوگ پوجا نہ شروع کر دے اور پوجا پاٹ نہ ہو۔ یہی وجہ ہے کہ آپ نے جب آخر زندگی کے آخری لمحات میں بخار کی شدت تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر چادر تھی، گیلا کپڑا تھا، مقصد کیا ہے؟ یہ پہلا نقطہ ہے کہ شرک کی ابتدا بھی قبروں سے اور شرک کی انتہا بھی قبروں پر۔ اور آج بھی اگر دیکھیں تو شرک کا پورے اڈے بھی مزار اور قبریں بنی ہوئی ہیں ہر جگہ پر۔ تو اس پوجا پاٹ کا جو فلسفہ ہے مشرکین، وہ یہی ہے کہ انہوں نے موت کو سمجھا ہی نہیں۔ اگر یہ موت کا معنی سمجھ جاتے تو کسی قبر کی پوجا نہیں ہو سکتی تھی۔ انہوں نے موت کے معنی کو سمجھا ہی نہیں، حیات کے معنی کو سمجھا ہی نہیں۔ انہوں نے سمجھا موت زندہ ہے، اس لیے یہ سنتے بھی ہیں، اس لیے یہ ہؤلاء شفاؤنا عند اللہ بھی ہے، اس لیے ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ بھی ہے، ہمارے ہیلے وسیلے سیڑھیاں بھی ہیں۔ تو اصل مشرکین کا نقطہ کیا رہا کہ یہ اللہ والے مرتے نہیں ہیں، صرف ایک پلیٹ فارم سے دوسرے پلیٹ فارم کی طرف تشریف لے جاتے ہیں۔ ان کی موت ظاہری پردہ ہوتا ہے، حقیقت میں موت شوت نہیں ہے۔ تو اس عقیدے پر قرآن مقدس نے روشنی ڈالی اور اللہ نے ضرب لگائی کہ اے مشرکو، تمہیں سمجھاتا ہوں موت کا معنی کیا ہے، موت کی حقیقت کیا ہے۔ تو یہ مسئلہ سمجھنا اس لیے ضروری ہے کہ اس مسئلے سمجھے بغیر مسئلہ الہ اور مسئلہ توحید سمجھ آ ہی نہیں سکتا۔ جب مشرکوں نے غیر اللہ میں الوہیت مانی، ان کو پکارا، نظر نیاز منت منوتی دی، تو ان کا عقیدہ یہی تھا کہ ان کی موت صرف پردہ ہے، برقع بٹا جانا ہے، اوپر اوپر ہے، اندر اندر سے موت نہیں ہے۔ تو یہ اصل میں مسئلہ الہ کی بھی بنیاد ہے۔ تو مسئلہ الہ جیسے سمجھنا ضروری ہے، اسی طرح موت و حیات کا سمجھنا بھی ضروری ہے۔ بے شک۔ اور اس پہ اگر میں دلائل دوں، چونکہ انہوں نے پھر مجھے پابند کیا جی 5 درسوں میں مکمل کرنا ہے، تو ابھی میں مختصر چلوں گا۔ تو اس پہ اگر میں دلائل دوں کہ قرآن پاک نے جہاں مسئلہ الہ بیان کیا
تو خاص خاص مقام پہ 7 مسئلہ موت و حیات کو بیان کیا. هو الحی لا الہ الا هو الحی، اور اللہ لا الہ الا هو الحی. اموات غیر احیاء وما یشعرون ایان یبعثون وإلہکم الہ واحد. لا الہ الا ہو کے آگے پھر پڑھو گے کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. لا الہ الا ہو کے اسی مضمون کو پڑھو گے کل شیء ہالک الا وجہہ لہ الحکم. تو سارا یہ مضمون توحید کا قرآن میں پھیلا ہوا ملا جلا مضمون ہے. تو پہلی وجہ یہ ہے. دوسری وجہ یہ ضروری اس لیے ہے کہ یہ مسئلہ خالص کتاب اللہ کا اور نصوص سے قطعیہ کا مسئلہ ہے، اور قرآن پہ ایمان لانا ہر مومن کے لیے ضروری ہے. ایمان بالقرآن. اگر یہ مسئلہ نہیں سمجھا تو پھر قرآن مقدس کی نصوص سے قطعیہ پر ایمان آ ہی نہیں سکتا. جبکہ ایمان کی ضرورت یہ ہے کہ قرآن پاک کی ہر آیت کے مضمون پہ ایمان ہو، کسی آیت کے خلاف دل میں عقیدہ نہ ہو، تب وہ مومن ہے. اور یہی ایمان کی اصل سلامتی ہے کہ ایمان بالقرآن. قرآن پاک کے ساتھ ایمان. سورہ بقرہ کی ابتدا بے شک پڑھ لو، جہاں ایمان والوں کے اوصاف بیان کیے. الذین یؤمنون بالغیب، آگے ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، آگے یؤمنون بما انزل الیک، یؤمنون بما انزل الیک. ایمان والے وہ ہیں جو پورے قرآن کو مانتے ہیں، پورے قرآن پہ ایمان رکھتے ہیں. وما انزل من قبلک، اور پہلی کتابوں کا پر بھی ایمان رکھتے ہیں. پہلی کتابوں پر ایمان اجمالی ہے اور قرآن پر ایمان تفصیلی ہے. تیسری وجہ یہ ہے کہ موت و حیات کا مسئلہ اس لیے بھی سمجھنا ضروری ہے کہ روافض اور دشمنان اسلام نے مسئلہ توحید میں بگاڑ پیدا کرنے کے لیے تقیہ کا روپ دھار کر ایسی روایات گھڑ کے امت میں پھیلا دی ہے کہ اکثر ملا اور پیروں کی توجہ بھی ان روایتوں کی طرف ہے، قرآن کی طرف نہیں. اور ان روایتوں پہ ایمان ہے، اور وہ خالص تقیہ بعد رافضیوں کی گھڑی ہوئی، اہل تشیع کی گھڑی ہوئی روایتیں، ان پر اعتماد ہے. بڑے بڑے مولوی، بڑے بڑے پیر، بڑے بڑے فرقے، لیکن خدا کی کتاب کا مسئلہ سننے اور ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. تو اس لیے ہر عالم ربانی پر یہ فرض ہے کہ اس مسئلہ کو بھی اسی طرح نکھار کے بیان کرے جیسے مسئلہ الہ کو نکھار کے بیان کیا جاتا ہے. دوسری بات کہ اس مسئلے کی حقیقت کیا ہے، اس میں ذرا ذہن میں بات رکھ لو. عام طور پہ لوگوں نے مشہور کیا کہ اختلاف حیات میں ہے، لیکن میں کہتا ہوں سب سے پہلا اختلاف موت میں. اگر موت سمجھ آ جائے تو حیات بھی سمجھ آ جائے گی. اگر موت ہی سمجھ نہیں آئی تو حیات کیسے سمجھ آئے گی؟ تو سب سے پہلے موت کو سمجھنا ہوگا. اور میں اس غلط فہمی کو ابھی ازالہ کر دوں کہ اختلاف اس مسئلہ میں حیات سے شروع نہیں ہوا. اس مسئلہ میں اختلاف شروع ہوا ہے موت سے، کہ موت کا معنی کیا ہے. اس لیے ہمارا عنوان ہے موت و حیات. پہلے موت کو سمجھنا ہے، اس کے بعد حیات کو سمجھنا ہے. اب میں اپنا عقیدہ ذکر کر رہا ہوں
کہ ہمارا یہ کتاب و سنت کی روشنی میں عقیدہ ہے کہ موت ہر ایک کے لیے برحق ہے. نبی کے لیے بھی موت برحق ہے، شہید کے لیے بھی موت برحق ہے، مومن کے لیے بھی موت برحق ہے، کافر کے لیے بھی موت برحق ہے. موت سے کسی کو بھی مفر نہیں. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ موت کا معنی کیا ہے، موت کی حقیقت کیا ہے. تو حقیقت موت، اس کو تمام مفسرین، تمام محدثین، تمام فقہا، چاہے حنبلی، شافعی، مالکی، حنفی، تمام اہل لغت، پوری امت نے موت عرفی کا مفہوم یہ کیا ابانت الروح عن الجسد ظاہرا و باطنا، کہ روح کا جسم سے ظاہری باطنی تعلق ختم ہو جائے. بے شک. تو اس کا نام کیا ہے؟ موت ہے. اور یہ ویسے آپ کے مشاہدہ میں بھی ہے، کچھ روح اندر موجود ہو اسے مردہ کہیں گے؟ نہیں. کئی آدمی ہسپتالوں میں کوما میں چلے جاتی اور کئی مہینے کوما میں رہتی. پچھلے دنوں ایک ساتھی نے مجھے فون کیا کہ ہمارا ایک مریض ہے، ڈاکٹر نے کہا ہے کہ 10% روح باقی ہے، 10% زندگی باقی ہے. تو کیا ہم 10% بچ گئی تو کیا ہم جنازہ کا اہتمام کر سکتے ہیں؟ تو میں نے کہا 1% بھی باقی ہے، جنازہ نہیں ہو سکتا، جنازہ میت کا ہوتا ہے. تو یہ آپ بھی سمجھتی ہیں، کوئی مولویوں کا مسئلہ نہیں ہے کہ روح اندر موجود ہو تو اسے موت نہیں کہتے. موت تب ہوتی ہے کہ روح نکل جاتی ہے. اب ذرا انصاف کرنا ہے. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں یہ جو موت ہے اس کی حقیقت نبی کے لیے بھی برحق ہے، عام امتی کے لیے بھی برحق ہے، کہ جب بھی کسی فرد بشر پہ موت آئے، چاہے وہ نبی ہو، اس کی روح بدن سے بالکل یا جدا ہو جاتی ہے. یہ ہمارا عقیدہ ہے. اب ہمارے دوستوں کا کیا عقیدہ ہے جو اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم حیاتی ہیں اور اصلی دیوبندی ہیں؟ تو ان کے اس مسئلہ میں ابانت الروح عن الجسد. لیکن حضرات انبیاء کرام کی ارواح یہ ابدان سے نکلتی نہیں. جیسے ایک چراغ ہو، اس کو برتن میں رکھے، اوپر سے ڈھکن دے دے تو ساری روشنی سمٹ کے اس چراغ کے اندر جمع ہو جاتی ہے. اسی طرح حضرات انبیاء کرام کی ارواح مبارکہ جسم کے اعضاء سے تو نکل جاتی ہے لیکن دل کے اندر آ کے رک جاتی ہے. انبیاء کی موت یہ ہوتی ہے کہ ان کی ارواح جسم سے نکلتی نہیں بلکہ دل میں آ کے سکڑ جاتی ہے. اس کو وہ کہتی ہیں حبس روح، کہ وہ روح وہاں رک جاتی ہے، دل میں آ کے نکلتی نہیں. ایک یہ عقیدہ ہے. ایک لندن کے علامہ صاحب ہیں، علامہ خالد محمود صاحب فوت ہو گئے اور اس فرقہ کے بڑے آدمی ہیں اور مسئلہ حیات پہ سب سے پہلی اس کی کتاب ہے مقام حیات. ان کے خطبات ہیں، خطبات خالد. اس میں انہوں نے فرمایا کہ انبیاء کی روح نکلتی بھی ہے اور نہیں بھی نکلتی. یہ بات سمجھنے والی ہے. نکلتی بھی ہے اور نہیں بھی نکلتی. وہ چونکہ ڈاکٹر صاحب ہیں، انہوں نے تطبیق یہ دی کہ جو دل ہے اس کے درمیان میں کچھ خلا بھی ہے اور کچھ خالی جگہ بھی ہے. تو روح بدن سے تو نکل جاتی ہے لیکن جو دل میں خالی جگہ ہے، خلا ہے، اس میں آ کے روح رک جاتی ہے. تو ایک اعتبار سے نکلی بھی ہے اور ایک اعتبار سے نہیں بھی نکلی. تو وہ کہتے ہیں روح نکلتی بھی ہے اور نہیں بھی نکلتی، یعنی باقی بدن سے نکل گئی، دل میں آ کے جو خالی جگہ ہے جہاں پہ رہ گئی.
یہ بھی بڑے محقق عالم ہیں۔ تیسرے وہ بزرگ ہیں ماسٹر اکاڑوی صاحب، وہ پریشان ہیں جو اس فرقہ کے بڑے امام ہیں۔ پریشان نہیں ہونا، میں نے قرآن شروع کرنا ہے، لیکن پہلے ذرا جنگلات کا بھی پتہ آپ کو ہونا چاہیے کہ لوگوں کے نظریات کیا ہے۔ تو ماسٹر صاحب نے ایک مقام پہ تو لکھ دیا کہ روح نکلی نہیں، انبیاء کی روح نہیں نکلتی۔ پھر دوسرے مقام پہ لکھا جی انبیاء کی روح نکلتی ہے لیکن سوال و جواب کے وقت واپس آتی ہے، پھر نہیں نکلتی۔ اب یہ کچھ کو بتایا بھئی انبیاء سے سوال ہوتے ہیں، یہ الگ بات ہے، انبیاء سے سوال ہی نہیں۔ نبی پاک علیہ السلام سے فرشتے پوچھیں گے من ربوں کا، ما دینوں کا، یعنی اتنا دماغ خراب ہے۔ انہوں نے یہ کہا، اور ایک مقام کے پر کہتا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کے دل میں روح مبارک جو تھی وہ رکی ہوئی تھی، اسی لیے حضرت عمر کی نظریں آپ کے دل پر تھیں، تب حضرت عمر نے آپ کی موت کا انکار کیا۔ بعد میں سمجھ آئی کہ انبیاء کی موت تو ہوتی ایسے ہے، ان کی روح نکلتی نہیں ہے۔ آپ کو کچھ اختلاف سمجھ آیا؟ ہمارا کیا نظریہ ہے کہ نبی پہ موت آئے تب بھی روح بدن میں رہتی نہیں، امتی پہ موت آئے تب بھی روح بدن میں رہتی نہیں ہے۔ موت کا معنی ہی ہے ابانت الروح عن الجسد، ظاہراً و باطنا، ظاہراً بھی باطناً بھی۔ یہ پہلا نقطہ ہے، اور اسی نقطے پہ ہم چلیں گے کہ موت کس چیز کا نام ہے، اور ہم قرآن سے پوچھتے ہیں کہ موت کا مطلب کیا ہے۔ تو قرآن نے جو فیصلہ کر دیا انشاءاللہ العزیز وہی حق ہوگا اور یقیناً حق ہوگا۔ یہ میرے پاس ہے سورۃ الواقعہ، اور اس کی آیت نمبر ہے 80، اور ان کو صفحہ نمبر بھی بتاؤ۔ 483 سورۃ الواقعہ۔ بڑے غور سے دیکھ رہے ہیں آیت کو۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے ہر فرد بشر کی موت کی حقیقت بیان کی ہے، ہر فرد بشر، نبی غیر نبی، مومن غیر مومن، سب کی موت کی کیفیت۔ فرمایا فلولا اذا بلغت الحلقوم، پس کیوں نہیں اذا بلغت، جب پہنچ جاتی ہے، الروح، روح پہنچ جاتی ہے، الحلقوم، گھنڈی پر، حلقوم یہ گھنڈی، یہ حلقوم ہے، روح پہنچتی ہے کہاں تک؟ الحلقوم۔ آپ کیا بولتے ہیں اس جگہ کو؟ ہاں، حلق، جہاں پہنچتی ہے حلق تک۔ یہ جو موٹی سی گھنڈی ہے یہ وہ اسٹیشن ہے جہاں سے آگے مت کھانا، اور دنیا کی بہاروں میں اپنے آپ کو الجھا کے نہ رکھنا۔ یہ موت والی گھاٹی ایسی ہے، ہر ایک نے یہاں سے گزرنا ہے، اور یہ بھی نہیں پتا کہ آج رات ہو یا کل دن ہو۔ تو موت کی تیاری کرنی چاہیے یا نہیں؟ جی ہم موت کی تیاری کر رہے ہیں، ہم تو دکان سجا رہے ہیں، گھر سجا رہے ہیں، اور ہزار سال کے منصوبے بنائے ہوئے ہیں۔ اللہ نے یہ واقعہ کیوں بیان کیا؟ تمہیں پتہ چلے موت کتنا بے بس کر دینے والی ہے، اور اسی کے اندر سے مسئلہ آتا ہے۔ اللہ نے خود بھی بیان کر دیا، چلو قرآن کی زبانی سنو۔ فرمایا فلولا اذا بلغت الحلقوم وانتم حینئذ تنظرون، حسرت بھری نظریں ہوتی ہیں اور دیکھا جا رہا ہوتا ہے، تم دیکھ رہے ہوتے ہو۔
وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ۔ اللہ فرماتی ہیں اوے مردے کے وارثو، یہ جو مر رہا ہے تم اس مردے کے اتنا قریب نہیں ہوتے جتنا میں اللہ قریب ہوتا ہوں۔ نحن اقرب الیہ منکم ولکن لا تبصرون، لیکن تم دیکھ نہیں سکتے، ہمیں نہیں دیکھ سکتے۔ اللہ نے مسئلہ سمجھا دیا، ساری دنیا بے بس ہو گئی، اب اس پہ تصرف چل رہا ہے تو کس کا؟ اللہ۔ اب کوئی تعویذ بھی ایسا نہیں کہ جاتی ہوئی روح کو واپس کر لے، حلقوم سے روح کو واپس لے آئے۔ یہ تعویذوں والے، دکانوں والے بے ایمان، یہ تمہیں ویسے تڑیے اب کر کوئی تعویذ، اب کوئی مشکل کشا بھی نہیں، حاجت روا بھی نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں اگر اسی میں غور کرو تو اسی واقعہ میں بھی میں نظر آ جاؤں گا۔ بے شک تم دیکھ تو نہیں سکتے پر سمجھین، اگر تمہاری کوئی جزا سزا نہیں، جیسے لوگ تمہیں کہتی ہیں کوئی قیامت سے ایسے مولویوں نے ڈھونگ رچایا ہے، فرمایا اگر کوئی جزا سزا نہیں ہے تو پھر کیوں نہیں ترجعونہا، پہنچی ہوئی روح کو تم واپس لوٹا سکتے۔ دیکھ رہے ہوتے ہیں حسرت بھری نظروں سے کوئی بچا نہیں سکتا، تو فرمایا اگر تم سارے بھی مل جاؤ تو یہاں پہنچی ہوئی روح کو تم واپس بھی کر سکتے۔ ان کانا من المقربین، اگر یہ مرنے والا مقرب، انبیاء مقرب ہیں جی، سب سے بڑے مقرب تو کون ہے؟ اللہ کے نبی، شہداء مقربین، صدیقین مقربین۔ فرمایا اگر یہ مرنے والا مقربین سے ہو، یہ مقربین کی روح نکلتی ہے نہیں نکلتی؟ نکلتی ہے۔ یہ قرآن کی آیت کیا بتا رہی ہے؟ مقربین کی روح نکلتی ہے نہیں نکلتی؟ نکل کے پھر کہاں جا رہی ہے؟ روح و ریحان میں، جنت نعیم میں۔ یہاں بدن سے نکل گئی اور نکلنے کے بعد چلی گئی جنت میں۔ تو میرا بھائی یہ قرآن پاک ہے، یہ اللہ کا کلام ہے جو صاف فیصلہ کر رہا ہے کہ نبی پہ بھی موت آتی ہے تو اس کی روح بھی نکل جاتی ہے، انبیاء کی روح بھی نکل جاتی ہے۔ یہ جو تو نے اپنی سینس لڑائی ہوئی ہے کہ بدن سے نکلی دل میں بند ہو جاتی ہے، حبس ہو جاتی ہے، یہ مسئلہ خالص قرآن کے خلاف اور خالص کفریہ بات ہے۔ اس لیے میرا بھائی قرآن پاک کی اس آیت کو دیکھ لے، ان کانا من المقربین فروح وریحان وجنت نعیم واما ان کان من اصحاب الجمین۔ اگر مقرب نہیں لیکن ہے تو مومن بندہ، اصحاب جمین، اصحاب جمین دائیں والے، ہے جنتی، شان اتنا بلند نہیں، مقام اتنا بلند نہیں، یعنی عامت المومنین میں سے ہے، وہ من اصحاب الجمین فسلام لک من اصحاب الیمین، سلامتی ہو تیرے لیے، سلام ہو تجھ پہ مومن بندہ، میرے پاس آنے والا۔ یہ اللہ پاک کی طرف سے سلام ہوتا ہے، تو دائیں جانب والوں سے ہے۔ دو طبقے، سلام اللہ کا اصل معنی پنجابی میں ہے سلام اللہ کا خیر صلی تیری، خیر صلی تیری، سلام اللہ کا
من اصحاب الجمیل. آگے تیسرا طبقہ وَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الضَّالِّينَ. اگر یہ مرنے والا مکذب تھا، گمراہ، اللہ کے قرآن کو نہیں مانتا تھا اور گمراہ آدمی تھا، فَنُزُلٌ من حمیم وتصلیۃ جہیم. آج اس کی مہمانی ہوگی گرم پانی سے اور جہنم میں داخلہ ہوگا. کتنے طبقے آ گئے؟ تین طبقے. جس پہ بھی موت آتی ہے، انبیاء کا طبقہ مقربین، عامۃ المومنین اصحاب الیمین، اور فاجر کافر گمراہ وہ ہیں اصحاب شمال اور الضالین، گمراہ لوگ. اللہ نے اس آیت میں فیصلہ کر دیا کہ ہر فرد بشر، چاہے وہ نبی ہو، غیر نبی ہو، مومن ہو یا غیر مومن ہو، اس کی موت کی کیفیت کیا ہے کہ روح بدن سے جدا ہو جاتی ہے. آپ کو بھی کچھ سمجھ آئی ہے؟ اب یہ قرآن کا مسئلہ ہے یا نہیں؟ قرآن کا مسئلہ ہے. اب جو آدمی کہتا ہے جی انبیاء کی روح نکلتی نہیں، اندر اندر رہ جاتی ہے، ایمان سے بتاؤ وہ قرآن کا منکر ہے یا ماننے والا ہے؟ جی بالکل. ابھی تو میں نے بڑی ایتیں دکھانی ہے. تو ابھی تو ابتدائے عشق ہے، ہوتا ہے کیا، روتا ہے کیا. ذرا آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا. اس پہ تو 100 آیت کھڑی ہے. یہ پہلی آیت میں نے کس مسئلے پہ دکھائی؟ آپ کو یہ بھی پتا ہونا چاہیے کہ موت نبی کے لیے بھی یہی ہے، امتی کے لیے بھی یہی ہے، اور مومن کے لیے بھی یہی ہے، کافر کے لیے بھی یہی ہے کہ روح اس بدن سے بالکلیہ جدا ہو جاتی ہے. بے شک. اب ذرا ایک آیت اور دیکھو، سورۃ الفجر ہے. آیت نمبر 30، سورۃ الفجر. ان کو جلدی ذرا صفحہ بتایا کرو. یہ سورہ فجر صحیح دیکھو تاکہ فجر ہو جائے. یہاں پر بھی موت کی کیفیت ہے، اور اس میں ذرا غور کرو. یا ایتھا النفس المطمئنہ، صفحہ بتاؤ بھائی. 540، صفحہ نمبر 540. جب موت آنے لگتی ہے، یہ خاص کر انبیاء کی موت کی بات ہے. یہ آیت خاص ہے. حضرات انبیاء اور مقربین پہ موت کیسے آتی ہے؟ تو جب موت کا وقت آتا ہے تو فرشتے آ کے اللہ کا پیغام ان لفظوں میں ادا کرتے ہیں، یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے مطمئن روح، اے مطمئن روح، مطمئن رہنے والی روح. سبحان اللہ. اے نفس مطمئنہ، تیرے ساتھ جو بھی ہوتا رہا تو میری توحید پہ مطمئن رہا. ساری دنیا تیرے مخالف ہو گئی، تو متزلزل نہیں ہوا. تیری اولاد تیرے مخالف ہو گئی، تو متزلزل نہیں ہوا. تیرے گھر برباد ہو گئے، تو متزلزل نہیں ہوا. ساری دنیا کے مولوی تجھے جھوٹی روایتیں دکھاتے رہے، لیکن تو پھر بھی مطمئن رہا. یہ مطمئن ہے اللہ کی توحید پر اور اللہ کی معیت پہ مطمئن رہنے والا.
اب موت کے کٹڑے پہ پڑا ہے اور آواز آتی ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک، ارجعی لوٹ واپس ہو، کہاں؟ الی ربک، اپنے رب کی طرف، کس حال میں؟ راضیۃ مرضیہ، تو اللہ پہ راضی ہونے والی، اللہ تجھ پہ راضی ہونے والا۔ سبحان اللہ۔ یہ ہے مقربین مومنین کی موت، کہ وہاں فرشتے کہتے ہیں تو اس پہ راضی اور وہ تجھ پہ راضی۔ اللہ ایسی موت عطا کرے نا۔ موت آ رہی ہے اور پہلا خطاب بھی کتنا خوبصورت ہے، ساری بیماریوں کے دکھ بھی آدمی بھول جاتا ہے، زخموں کے درد بھی بھول جاتا ہے جب اللہ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے اے مطمئن روح، نفس مطمئنہ، ارجعی الی ربک۔ مومن کی سب سے بڑی محبت ہوتی ہے اپنے رب کے ساتھ، اور جب اس حالت میں کہا جاتا ہے کدھر جانا ہے؟ الی ربک، چل اپنے رب کی طرف، اپنے معبود اور محبوب کی طرف چل، اپنے مقصود کی طرف چل۔ ایمان سے سوچو کہ جب یہ کہا جائے تو کتنی خوشی ہوگی چلنے میں، جب یہ لفظ آتی ہیں اس کو اپنی بیوی بچے بھی بھول جاتی ہیں، اپنے والدین بھی بھول جاتے ہیں، ورنہ دنیا چھوڑنا کوئی آسان تو نہیں، کنبہ قبیلہ بھی بھول جاتا ہے۔ یہ کہتے ہیں الی ربک، جانا ہے اپنے رب کی طرف جانا ہے۔ ایک تسلی بھی ہے الی ربک، جس رب کی خاطر تو مارے کھاتا رہا، جس رب کی توحید پہ سب سے بگاڑتا رہا، اور جس رب کی دھاڑ اور حمایت میں سب کچھ تو نے برداشت کیا ہے، ارجعی الی ربک، لوٹ واپس اپنے رب کی طرف۔ سبحان اللہ۔ اور ساتھ یہ بشارت بھی ہے راضیۃ مرضیہ، تو اس پہ راضی، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہی مضمون تو ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، تو اس پہ راضی اور وہ تجھ پہ راضی۔ اب جانا کہاں ہے؟ دل میں سکڑ جانا ہے۔ یا اللہ مولوی تو کہتا ہے جیسے چراغ کو برتن میں رکھ دو، اوپر ڈھکن دے دو تو دل میں سکڑ جاتی ہے۔ فرمایا نہیں، جانا کہاں ہے؟ فادخلی فی عبادی، داخل ہو جا میرے بندوں میں، داخل ہو جا میرے بندوں میں۔ یہ بندے کہاں ہیں؟ وادخلی جنتی، داخل ہو جا میری جنت میں، وہاں میرے اور بندے بھی موجود ہیں، وہاں پہ آ جا، وہاں میرا آدم بھی موجود ہے، وہ بھی میرا بندہ موسیٰ بھی موجود ہے، وہاں میرا بندہ ابراہیم بھی موجود ہے، وہاں اسماعیل بھی موجود ہے، آ جا پاک روح۔ اور یہی وجہ ہے 10 حدیثیں بخاری میں کھڑی ہے، مسلم میں، موطا مالک میں، کہ اللہ کے نبی پر جب موت آنے لگی تو آپ نے بار بار آسمان کی طرف اشارہ کر کے کہا اللہم الحقنی بالرفیق الاعلی، اللہم الحقنی بالرفیق الاعلی، اللہم انی اسألک الرفیق الاعلی، اللہ مجھے رفیق اعلیٰ پہنچا دے، میں رفیق اعلیٰ آنا چاہتا ہوں۔ یہ رفیق اعلیٰ کیا ہے؟ قرآن نے خود بیان کیا
من یطع اللہ والرسول اولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین حسن اولئک حسن رفیقہ، یہ ہے حسن رفیقہ، سہنی سنگت، انبیاء کی سنگت اور صدیقوں کی سنگت، شہداء کی سنگت اور صالحین کی سنگت، یہ ہے حسن رفیقہ۔ اور اسی کے بارے میں پیغمبر نے پوچھا، سوال کیا، اللہم انی اسألک الرفیق الاعلی، اے میرے پروردگار میں تجھ سے رفیق اعلیٰ مانگ رہا ہوں، اور وہ رفیق اعلیٰ کیا ہے؟ فادخلی فی عبادی، وہاں داخل ہو جا میرے بندوں میں، وادخلی جنتی، وہ بندے کہاں بیٹھے ہیں؟ فرمایا وہ داخل ہو جا میری جنت میں۔ توجہ ہے میری طرف؟ اب یہ قرآن ہے، ایمان سے بتاؤ پیغمبر سے زیادہ بھی کسی کی نفس مطمئنہ ہے؟ نہیں۔ یہ شان نبی سے زیادہ بھی کسی کی ہے؟ تو نبی پہ جب موت آ رہی ہے تو کیا اعلان ہوتا ہے؟ ارجعی الی ربک، اے نبی کی مبارک روح تو لوٹ اپنے رب کی طرف۔ اور کہاں جانا ہے؟ وہی رفیق اعلیٰ۔ کہاں جانا ہے؟ بدخلی جنتی، جنت میں داخل ہو جا۔ میرا دوست توجہ کر، ضد میں مارا نہ جائے، نبی کی روح نکلتی ہے یا نہیں نکلتی؟ یہ جو ملا تجھے پٹی پڑھاتی ہے، نہیں جی نہیں، ہماری تو المحند میں لکھا ہے، آب حیات میں لکھا ہے، ہدایت الحیران میں لکھا ہے، فلانے بزرگ نے لکھا ہے۔ میں کہتا ہوں تجھے المحند مبارک ہو، مجھے خدا کا قرآن مبارک ہو۔ تو چل محند کی طرف، تو چل ہدایت الحیران کی طرف، تاکہ ساری زندگی المتذبذب الحیران بن کے رہے، اور مجھے رہنے دے اللہ کے قرآن کے ساتھ۔ تو حیران رہے، اور قرآن وہ ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ اللہ نے فرمایا کہ دل مطمئن بھی ہوتی ہیں بے ذکر اللہ۔ یا اللہ وہ ذکر اللہ کیا ہے؟ انا نحن نزلنا الذکر، وہ ذکر اللہ تو میرا قرآن ہے جو اصل ذکر بھی ہے اور اصل مذکر بھی ہے۔ بے شک۔ دو ایتیں آ گئیں، اور اس میں خوشخبری ہر مومن کے لیے بھی ہے کہ آدمی دنیا سے جا رہا ہے، موت سے ڈر لگتا ہے کہ نہیں لگتا؟ کیوں لگتا ہے؟ اس لیے کہ موت کی تیاری نہیں، آگے آخرت کے لیے بھیجا جو کچھ نہیں، ہم نے کیے دنیا کے لیے۔ آدمی اس دیش جانا چاہتا ہے جہاں کچھ نہ کچھ خزانہ موجود ہو۔ اب دیکھو آپ کے سیاسیوں پہ کوئی مسئلہ بن جائے تو فوراً برطانیہ جانے کا شوق ہوتا ہے، کیونکہ وہاں پر ان کا خزانہ موجود ہے، پیسے شیسے موجود ہیں۔ تو جہاں آدمی کوئی چیز جمع کرتا ہے وہاں جانے پر خوش ہوتا ہے۔ اگر ہم اور آپ آخرت کے لیے جمع کرتے تو پھر آخرت کا شوق بھی ہوتا۔ ایسے نہیں، اللہ کے رسول نے فرمایا من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ، جو آدمی اللہ سے ملاقات کا ذوق رکھتا ہے اللہ بھی اس کی ملاقات کو پسند کرتا ہے۔ اور اللہ کی ملاقات زبانی خرچے پہ تو نہیں ہوگی، اللہ کی ملاقات کے لیے مرنا ہوگا، موت ہوگی۔ تو اس لیے میرا بھائی ایسی صاف ستھری زندگی گزار، ایسی پاک سونی زندگی گزار، اور ایسا اللہ سے تعلق قائم کر کہ جب موت آنے لگے تو ادھر مر رہا ہے اور لوگ سارے جمع ہوں، اور یہ آخرت اس کے سامنے آ جائے اور اللہ کے فرشتے آ کے کہیں یا ایتھا النفس المطمئنہ۔ کتنا مزہ ہوگا۔ اسی کے ساتھ وہ ایتیں دو کھڑی ہیں
چوتھے نمبر اور پانچویں نمبر کی، ان الذین قالوا ربنا اللہ، بے شک جن لوگوں نے کہا ربنا اللہ، ہمارا مشکل کشا صرف اللہ، ہمارا حاجت روا صرف اللہ، ثم استقاموا، پھر اس پر ڈٹ گئے، پکے رہ گئے، پھر ڈاما ڈول نہیں ہوئے، اور یہی پکا رہنا ہی بڑی سعادت ہے۔ ربنا اللہ کا نعرہ لگا کر، عقیدہ بیان کر کے پھر اس پہ پکے ہو گئے تو فرمایا سنو، تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنہ۔ جب مرنے لگتے ہیں اللہ کے فرشتے آ جاتے ہیں، اور فرشتے کیا کہتے ہیں؟ جب آدمی مر رہا ہوتا ہے دو چیزیں اس کے پیش نظر ہوتی ہیں، ایک تو آنے والا جہان جو دیکھے ہی کوئی نہیں، اور فوراً فکر پیدا ہوتی ہے پتہ نہیں میری زندگی کے اعمال بھی قبول ہوئے یا نہیں، آگے ایک نیا جہان، نیا ملک آ رہا ہے جو دیکھا ہوا بھی نہیں، وہاں واقف بھی کوئی نہیں، اور وہاں کوئی بچانے والا بھی نہیں، وہاں مال بھی نہیں، دنیا بھی نہیں، کوئی چیز ساتھ جانے والی نہیں، یہ اکیلا جا رہا ہے۔ ادھر فرشتے پہنچتے ہیں، اسی لیے اللہ کے محبوب فرماتے ہیں المومن یموت بعرق الجبین، جب مومن آدمی مرنے لگے تو اس کے ماتھے پر پسینہ آ جاتا ہے۔ یہ ماتھے پر پسینہ کیوں آتا ہے؟ کہ یکدم دو دھچکے لگتے ہیں، ایک تو دوسرا نیا ملک، نیا اسٹیشن ہے، نیا جہان ہے، اس میں قدم رکھنا ہے، فوراً اس کو اپنی زندگی پہ نظر ہوتی ہے۔ یہاں پر علماء نے ایک بات لکھی اور آج سائنس نے اس کی تصدیق کی۔ سائنس کی تو ویسے میں بات کر رہا ہوں کہ سائنسی بھی ہوتی ہیں، تو علماء کہتے ہیں جو گناہگار آدمی ہے توبہ نہیں کی تو موت کے وقت جتنی گناہوں پہ حسرت جمع ہوتی ہے ایک ایک کر کے یاد آتی ہیں، اور جتنا آدمی پر حسرت اور ارمان ہوتے ہیں وہ اگر آدمی کا اس کا 10واں حصہ بھی سمجھ لے تو کبھی گناہ نہ کرے، ساری حسرتیں موت کے وقت جمع ہو جاتی ہیں اور ذہن پچھلی زندگی کی طرف پلٹتا ہے۔ اور آج سائنس نے اس کو تقریباً پچھلے ہفتے ایک مضمون چھپا سب ڈاکٹروں کا کہ ہم نے دیکھا کہ موت کے وقت ذہن میں، انسانی دماغ میں ایسی چیز چلتی ہے جو ماضی کی یاد کروانے والی ہوتی ہے، ماضی کی حسرتیں وہ ساری موت کے وقت جمع ہوتی ہیں۔ لیکن مومن آدمی ہو، صاف ستھری زندگی گزارنے والا، گناہوں کے بوجھ سے آزاد مومن، وہ جب مر رہا ہوتا ہے اب اسے ایک فکر ضرور ہوتی ہے کہ نیا ملک ہے، دیکھا نہیں، اور ایمان اور عمل قبول بھی ہے یا نہیں، اس لیے بھی پسینہ آتا ہے۔ اور دوسرا اس کے ذہن میں یہ بھی ایک بات چلتی ہے میرے چھوٹے بچے، میری بیوی، میرے والدین اور میرا خاندان یہ کدھر جائے گا، اس کا کیا بنے گا، یہ دو کے پیتے اس پہ تاری ہوتی ہیں۔ تو فرشتے پہلے آ کر کہتے ہیں اللہ تخافوا، آگے آنے کا ڈر نہ کر، اللہ تخافوا، آگے آنے سے ڈر نہیں، ولا تحزنوا، اور بیوی بچے اولاد برادری کا فکر نہ کر، ان کا غم نہ کر، کہ وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ، اور خوش ہو جا جنت کے ساتھ، سیدھا چل جنت میں، جنت کے ساتھ خوش ہو جا۔ تو یہ کتنی آیت آ گئی؟ 5ویں، 2 آیتیں اس مضمون کی قرآن میں، تو یہ 5 آیتیں یہ بھی بتا رہی ہے کہ موت کا مطلب کیا ہے، چاہے نبی پہ موت آئے تب بھی روح نکل جاتی ہے، امتی پہ موت آئے تب بھی روح جسم سے جدا ہو جاتی ہے۔ موت کا یہ معنی یہ سب کے لیے ہے، ہر فرد بشر کی موت یہی ہے
ابانت الروح عن الجسد، روح کا بدن سے جدا ہو جانا۔ بے شک۔ اب ذرا سورۃ النحل نکال لیں۔ سورۃ النحل تتوفاہم الملائکۃ طیبین۔ یہ آیت نمبر 32، آیت نمبر 32، 245 صفحہ۔ ابھی ہم مسئلہ کیا پڑھ رہے ہیں، یہ بھی ذہن میں رہے، موت کی حقیقت کیا ہے؟ موت کی حقیقت کیا ہے؟ روح کا جسم سے بالکلیہ جدائی، روح جسم سے جدا ہو جائے۔ اور یہ معنی انبیاء کے لیے بھی یہی معنی ہے، اولیاء کے لیے بھی یہی معنی ہے۔ جس پہ بھی موت آ گئی اس کی روح بدن سے جدا ہو گئی، اور اسی پر ہم یہ پڑھ رہے ہیں، اس پہ غور کرنا ہے، ورنہ مسائل بہت ہیں، وہ اگلے نمبروں میں آئیں گے۔ پہلا نمبر اور پہلا درس یہ ہے کہ حقیقت موت ہے کیا۔ یہ جو اختلاف پڑ گیا کہ ہمارے دوست کہتے ہیں جی انبیاء کی ارواح تو نکلتی نہیں، جسم کے اندر اندر رہ جاتی ہے، تو میں قرآن دکھلا رہا ہوں کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے۔ ابھی تو میں نے اللہ یتوفی الانفس پڑھنی ہے، جہاں پر ایسا زبردست جھٹکا لگے گا اہل بدعت کو کہ شاید کبھی نہیں لگا، لیکن ابھی یہ دیکھ لو، اس کو بند کیا کرو۔ اب دیکھو، الذین تتوفاہم الملائکۃ، الذین، پیچھے کیا لفظ ہے؟ کذالک یجزی اللہ المتقین۔ الذین، یہ متقیوں کی بات ہے بھائی، متقین کی بات ہے۔ آگے قرآن خود بولے گا، ہمیں وضاحت کی ضرورت بھی نہیں ہوگی۔ الذین، وہ متقی، تتوفاہم الملائکۃ، پورا پورا لیتے ہیں ان کو فرشتے۔ تتوفا کا معنی پورا پورا لیتے ہیں ان کو فرشتے۔ توفی کا معنی ہوتا ہے اخذ الشیء وافیا، کسی چیز کو پورا پورا لے لینا۔ اور اس کے 3 مصداق ہیں۔ موت کو بھی توفی بولتے ہیں، اس لیے کہ موت میں پورا پورا روح لے لیا جاتا ہے، روح کا کوئی کرنٹ بدن کے ساتھ نہیں چھوڑا جاتا، بلکہ اخذ الروح وافیا، پورا پورا روح لے لیا، کوئی اس کا تعلق کرنٹ باقی نہیں چھوڑا۔ اور نیند پر بھی توفی کا لفظ آتا ہے، نیند۔ اور کیوں؟ وہاں پر اخذ الادراک وافیا، پورا پورا ادراک لے لیا جاتا ہے، سننا سننا ختم، دیکھنا ختم، ٹٹولنا ختم۔ یہ حواس خمسہ کا جو ادراک علم ہے، اس کا نام ادراک ہے، تو پورا پورا ادراک ختم کر دیا جاتا ہے، لے لیا جاتا ہے۔ اس لیے نوم کو بھی کیا کہتے ہیں؟ توفی۔ اور تیسرا، توفی کا معنی ہوتا ہے روح جسم سمیت پورا پورا لینا، پورے پورے انسان کو لے لینا۔ جیسے اللہ نے فرمایا کہ حضرت عیسیٰ کو اللہ نے حکم دیا انی متوفی کا
وَرَافِعُكَ إِلَيَّ اِنِّي مُتَوَفِّيكَ، بے شک میں تجھے پورا پورا لینے والا ہوں۔ اب توفی کے تین معنی تھے، تین مصداق تھے۔ ایک ہے پورا روح لینا تو موت والا معنی، اور دوسرا ہے پورا ادراک لینا تو نوم والا معنی، تو ایک ہے پورے جسم سمیت لینا تو متوفی کا کے تین معنی تھے۔ آگے رافعو کا ذکر کیا تعیین و احد المعانی کے طور پہ، تین معنوں میں سے ایک معنی متعین کر دیا۔ فرمایا متوفی کا معنی یہ رافعو کا الیہ، تجھے زندہ اٹھانے والا ہوں اپنی طرف۔ تو حضرت عیسیٰ کو زندہ اٹھا لیا۔ کئی ملا ہیں ان کو توفی کا معنی نہیں آتا، وہ کہتے ہیں توفی کا معنی صرف موت ہے۔ بھئی توفی کا اطلاق موت بھی ہے، صرف موت نہیں، موت بھی ہے، نوم بھی ہے، روح مال جسد لینا بھی ہے، تینوں مصداق ہے۔ تو انہوں نے مرزا قادیانی کو بھی یہی دھوکہ لگ گیا، اس نے کہا توفی کا ایک ہی معنی ہے اور وہ معنی ہے موت۔ ہم کہتے ہیں یہ ایک ہی معنی یہ تیرا جھوٹ ہے۔ توفی کا معنی موت بھی ہے، توفی کا معنی نیند بھی ہے، توفی کا معنی روح مال جسد اٹھانا بھی ہے۔ اس میں جھگڑا ہے۔ توفی کا معنی موت ہی لینا، یہ جہالت پہ مبنی ہے اور قرآن کا انکار ہے۔ جس طرح یہ ہماری للڑ برادری وہ کیا کہتی ہے کہ قبر اسی گڑھے کا نام ہے۔ قبر کس کا نام ہے؟ صرف اب اس پہ وہ پیش کریں گے لا تقم علی قبرہ، قبر پہ کھڑے نہ ہو۔ یہ کون سی قبر تھی؟ جین میں تھی، یہ لجین میں تھی، کہاں یہ کون سی قبر تھی؟ کھڑے نہیں ہونا۔ ما انت بمسلم من فی القبور، یہ کون سی قبر ہے؟ تو ہم کہتے ہیں اور جاہلو قادیانی نہ بنو، یہ تو قادیانی کا دھوکہ ہے۔ ہم کہتے ہیں یہ قبر بھی قبر ہے لیکن صرف یہ نہیں، قبر کا اطلاق ایک اور بھی ہے۔ اور یہی بات قادیانی اور منکرین حیات عیسیٰ میں آ گئی، انہوں نے عوام کو رٹا لگا دیا۔ ایک مولوی صاحب لگا ہوا تھا جی قرآن میزان ہے، تقریر تو اس نے میری سنی ہے، میری تقریر سنی کہ قرآن میزان ہے، لیکن یہ وہ بھول گیا کہ اگلی بات بھی ذرا ذہن میں رکھنی چاہیے کہ قرآن میزان ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اگر تولنے والا ڈنڈی لگائے تو میزان کا کوئی قصور ہے؟ پتہ نہیں تمہیں سمجھ بھی آئی ہے کہ نہیں؟ قرآن ترکڑی ترازو ہے یا نہیں؟ لیکن ایک آدمی جو تول رہا ہے وزن کرنے والا وہ بے ایمان بن جائے اور قوم شعیب کی طرح وہ ڈنڈی لگائے، تو اس میں کوئی ترازو میں نقصان ہے یا اس میں بے ایمانی ہے؟ اور میرا بھائی قرآن میزان ہے لیکن تو وزن کرنے میں ڈنڈی لگا رہا ہے، تو وزن میں بے ایمانی کر رہا ہے۔ اگر وزن تیرا ہوتا نا ٹھیک، پھر ایک آیت پیش کر دے کہ حضرت عیسیٰ پہ موت آ گئی، ان عیسیٰ قد مات، حضرت عیسیٰ پہ موت آ گئی، 30 پاروں والے قرآن میں ایک آیت نکال کے دے، پھر میں مانوں گا کہ اب وزن صحیح بن گیا۔ لیکن قرآن میں ایسی آیت، قرآن خود کہہ رہا ہے انی متوفیک ورافعک الی، متوفی کا معنی تجھے زندہ اٹھانے والا ہوں، اور اسی پر پیارے پیغمبر کی متواتر خبر وہ کہہ رہی ہے، اس معنی پر تصدیق ہے پیارے پیغمبر کی خبر کہ حضرت عیسیٰ کو زندہ آسمانوں پہ اٹھایا گیا، قرب قیامت ان کا نزول ہوگا۔ تو اب جس پہ قرآن اترا ہے اس نے صحیح تولا ہے یا 14ویں صدی کے چبڑ نے، جس کو پتہ ہی کسی چیز کا نہیں؟ تو اس لیے قرآن میزان ہے، اور میزان ہے قرآن، اسی پہ سب کو تولا جائے گا، لیکن تولنے میں ڈنڈی نہیں لگانی، تولنے میں بے ایمانی نہیں کرنی۔ تو پہلے قرآن کا معنی متعین کرنا، پھر دوسری چیزوں کو تول۔ تو جب تیرے پاس قرآن کی آیت ہی کوئی نہیں کہ حضرت عیسیٰ مر گئے، ان پہ موت آ گئی،
تو اب ان روایات کو قرآن کے خلاف کہنا شرم کی بات نہیں، لوگوں کو دھوکہ دینا۔ میرے پاس قرآن ہے، موت کہتے کس کو ہے؟ اور میں پھر انشاءاللہ مطالبہ کروں گا، الذین تتوفاہم الملائکۃ، وہ لوگ جن کی روحوں کو پورا لیتے ہیں فرشتے موت کے وقت، طیبین طاہرین من دنس الشرک طیبین، اس حال میں کہ وہ طیب لوگ ہوتے ہیں، جن پہ موت آ رہی ہے وہ خود کیا ہوتے ہیں؟ طیب۔ وہ کیا ہوتے ہیں؟ اچھا ایمان سے بتاؤ، محمد الرسول اللہ سے بڑا اطیب بھی کوئی ہے؟ بڑا طیب بھی کوئی ہے؟ اگر یقین نہ آئے تو صدیق کا وہ جملہ ساتھ ملا، طبتا حیا و میتا، سب سے بڑے اطیب ہیں محمد مصطفیٰ۔ اللہ فرماتے ہیں طیبین کی روحوں کو فرشتے لیتے ہیں اور کیا کہتے ہیں؟ یقولون سلام علیکم، سلامتی ہو تم پر، اور آگے کیا ہے؟ ادخلوا الجنہ، بدن سے نکلو اور جنت میں داخل ہو جاؤ، ادخلوا الجنہ۔ یہ آیت بھی نص قطعی بتا رہی ہے کہ نبی پہ بھی موت آئے تو نبی کی روح بھی بدن سے جدا ہو جاتی ہے۔ یہ حافظ شابس والا کفریہ نظریہ اور صریح قرآن کے خلاف اس کا کہیں ثبوت نہیں ہے۔ تو اس لیے میرا بھائی، قرآن مقدس کا یہ تو فیصلہ، اتنے فیصلے اور اتنی آیات موجود ہیں کہ آپ اندازہ ہی نہیں کر سکتے۔ ایک مقام قرآن کا اور بھی دیکھ لیں، سورہ التطفیف، اس میں چھاپا اصل میں بدل گیا۔ ایک منٹ، دیکھیں بھائی، نکال دیں، کلا ان کتاب الابرار لفی علیین، ہاں بھائی حفظ ان کو نکال لو، کلا ان کتاب الفجار لفی سجین وما ادراک ما سجین۔ یہاں پر بھی ہر پر دو طبقوں کا ذکر ہے۔ 535 صفحہ بھی، 535 صفحہ۔ اس سے پہلے کس کا ذکر ہے؟ فجار کا، کلا ان کتاب الفجار لفی سجین، خبردار کتاب نام اعمال یا دعویٰ الفجار، ہاں کتاب سے مراد نام اعمال کافر اور مشرک کا، لفی سجین، سجین میں ہے، وما ادراک ما سجین، اور آپ کو کیا معلوم کہ وہ سجین کیا ہے؟ کتاب مرقوم، وہ کتاب محفوظ ہے،
ویل یومئذ للمکذبین۔ یہ سجین کیا ہے اور کیا کہہ رہا ہے قرآن؟ یہاں پر حضرت تھانوی نے اور علامہ ابن کثیر نے صاف لکھا ہے وہ ایک مقام ساتویں آسمان میں، وہ ایک مقام ہے ساتویں مقام میں نہیں، وہ ایک مقام ارض سابعہ میں ساتویں زمین میں ہے، مستقر ارواح کفار کا، جہاں پر کافروں کی روحیں رہتی ہیں، اعمال نامے بھی وہاں جمع ہوتے ہیں، اور 7 زمینوں سے نیچے ہے سجین کا قید خانہ، وہاں پر کفار کی روحیں بھی چلی جاتی ہیں۔ یہ چلو دوسرا موضوع ہے۔ اب یہاں دیکھو نیچے آ کے آیت نمبر 18، کلا ان کتاب الابرار لفی علیین، خبردار نام اعمال ابرار کا نیک لوگوں کا وہ علیین میں ہے، اور آپ کو کیا پتا وہ علیین کیا ہے؟ یہ جو ہے نا وما ادراکا، یہ تفخیم کے لیے، شان بیان کرنے کے لیے۔ استفہام کی بھی کئی قسمیں ہیں کہ کتنی شان والی ہے وہ علیین۔ وہ کیا ہے؟ کتاب مرقوم۔ اگلا جملہ ذرا خیال کرنا ہے، یشہدہ المقربون، یشہدہ المقربون۔ اس علیین میں مقربین کی روحیں جاتی ہیں، سبحان اللہ۔ اس علیین میں یشہدہ المقربون، جو مقرب لوگ ہیں، انبیاء اور نیک لوگ، موت کے بعد ان کی روحیں وہاں جاتی ہیں۔ کوئی تفسیر بھی دیکھ لو، اس کا یہی معنی تھانوی صاحب کی بیان القرآن، ابن کثیر اور معارف میں مفتی شفیع صاحب نے بھی یہی معنی کیا۔ کہتے ہیں وہ ایک مقام 7ویں آسمان میں مستقر ارواح مومنین کا ہے، مومنوں کی روحوں کا۔ یا مولویوں کو دھوکہ لگا، انہوں نے کہا وہاں تو اعمال نامے ہیں، روحیں نہیں ہیں، وہاں تو اعمال نامے ہیں۔ لیکن یہ جملہ یشہدہ المقربون، اس کا معنی سب مفسرین نے یہی کیا۔ میں نے اردو تفسیروں کا حوالہ دیا ہے، بیان القرآن، چلو معارف القرآن دیکھ لو، جس کی بہت ساری گپیں یہ لوگ پیش کرتے ہیں۔ معارف میں مفتی شفیع نے بھی یہی لکھا، اور جہاں پر حدیث لایا اور بہت ساری حدیثیں لائی اس پر کہ اس کا مطلب ہے کہ مقربین کی روحیں موت کے بعد اس علیین میں جاتی ہیں، اور 7ویں آسمان سے اوپر جہاں جنت کا ایریا شروع ہوتا ہے، بروں کی ارواح سجین کے قید خانے میں، اور نیکوں کی ارواح کہاں جاتی ہیں؟ علیین میں۔ کہاں جاتی ہے؟ ابھی پہلی آیات میں آپ پڑھ چکے ہیں، یہ 8واں مقام میں نے قرآن کا دکھایا، یہ 8واں مقام ہے کل ملا کر، تو وہ وہاں جاتی ہیں ارواح مومنین بھی اور مقربین بھی۔ تو اب یہ ہم نے فیصلہ کرنا ہے کہ موت سے نبی کی روح نکلتی ہے یا نہیں؟ نکلتی ہے۔ انبیاء کی ارواح بھی نکلتی ہیں، اور یہی نقطہ تھا کہ موت کی حقیقت یہ ہے، چاہے امتی پہ موت آئے، پیغمبر پہ موت آئے، تو روح اس بدن سے بالکلیہ جدا ہو جاتی ہے۔ اب آگے اگلا نمبر ہوگا، وہ رہتی کہاں؟ یہ ہمارا سبق نہیں ہے، ہم نے پہلی شک بیان کرنی ہے کہ یہ جو ہمارے دوست کہتے ہیں کہ انبیاء کی ارواح نکلتی نہیں ہیں، اندر اندر سکڑ جاتی ہیں، یہ صریح قرآن کے خلاف ایک کفریہ نظریہ ہے۔ تو یہ 8 حوالے اب سنو، حدیث سن لو۔ مسند احمد میں صحیح سند کے ساتھ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، اور حضرت عائشہ وہ خوش نصیب ہستی ہیں کہ پیغمبر کریم کی موت کی عینی گواہ ہے۔ فرمایا اللہ کے محبوب کو موت آئی بین ساری و ناری، آپ کا جو سر مبارک تھا وہ میرے اس حصہ کے ساتھ لگا ہوا تھا، سینہ کے ساتھ۔
یہاں پر موت آئی. اور کیسے آئی موت؟ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں فلما خرجت نفسہ، جب پیغمبر کریم کی روح مبارک نکلی، فلما خرجت، سارے پڑھو خرجت کا کیا معنی ہوتا ہے؟ اندر سکڑ گئی. فلما خرجت نفسہ، جب پیغمبر کریم کی روح مبارک آپ کے پاک بدن سے نکلی تو فرماتی ہیں میں نے ایسی خوشبو پائی، ایسی خوشبو محسوس کی کہ لم اجد، میں نے کبھی زندگی میں ایسی اطیب اور ایسی خوشبو محسوس نہیں کی تھی. حالانکہ آپ کے بدن کی خوشبوئیں تو حضرت عائشہ ہر روز سونگا کرتی تھی. میرے نبی کا بدن بھی بڑا خوشبودار تھا، لیکن اب جب روح نکلی ہے تو وہ روح کی اپنی خوشبو تھی. فرماتی ہیں آج تک میں نے ایسی خوشبو کبھی نہیں پائی. تو میرا بھائی یہ بیان کرنے والی کون ہے؟ حضرت عائشہ صدیقہ. اب حضرت عائشہ صدیقہ کی مانوں کہ تیری المحند مانوں ہے. قرآن بھی یہی کہے، حضرت عائشہ صدیقہ بھی یہی کہے، اور تو پھر حوالے دے جی میری آب حیات میں یوں لکھا ہے، میری ہدایت الحیران میں. ہدایت الحیران والا ساری زندگی حیران رہا اور قیامت کے دن بھی حیران ہوگا. مطمئن وہ ہوگا جس کا قرآن پہ ایمان ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں فلما خرجت نفسہ، پیغمبر کریم کی روح مبارک بھی آپ کے بدن مبارک سے جدا ہو گئی. اچھا بخاری دیکھو، حضرت عائشہ ایک چادر اٹھا کے لاتی ہیں اور اپنے محرم صحابہ کو دکھاتی ہیں اور فرماتی ہیں ھذا کساء، یہ وہ چادر ہے فیہ نزع فیہ روح رسول اللہ، اس چادر پاک میں اللہ کے محبوب لپٹے ہوئے تھے اور نوزیا آپ کی روح مبارک وجود اقدس سے کھینچ لی گئی. نوزیا کھینچ لی گئی. یہ بخاری شریف ہے. حضرت فاطمہ سے بھی پوچھ لے کہ روح نکلی یا نہیں. بخاری شریف فرماتی ہے یا ابتا من جنت الفردوس ماوا، اے ابا جان ہمیں چھوڑ کر آپ نے جنت کو پورا ٹھکانہ بنا لیا، مکان بنا لیا. اگر روح نکلی نہیں تو جنت الفردوس میں کیا چیز پہنچی ہے؟ اگر ملا کی بات ہے کہ روح اندر رہ گئی تو حضرت فاطمہ کس چیز کو کہہ رہی ہیں کہ وہ جنت الفردوس میں ٹھکانہ بنا گئے. اور اسی طرح صحابہ کرام ان کے بے شمار اقوال جہاں ملیں گے. میں نے ایک حدیث کی کتاب دیکھی اور 500 کے قریب صحابہ سے حدیثیں وہاں نشان لگائے میں نے. جو صحابہ کہتے ہیں توفی اللہ نبیہ، کوئی کہتا ہے توفی النبی، کوئی کہتا ہے مات رسول اللہ، کوئی کہتا ہے توفی النبی صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ نے پیغمبر کریم کی پاک مبارک پوری روح لی، یعنی آپ پہ موت آ گئی. پھر صحابہ وہ بھی ہیں، کوئی کہتا ہے حتی فارقت دنیا، اللہ کے رسول دنیا سے جدا ہو گئے. آپ کا پاک وجود تو مدینہ کی قبر میں موجود ہے اور مدینہ دنیا میں ہے. صحابہ کس کو کہہ رہے ہیں فارقت دنیا، کہ سالم دنیا سے بھی جدا ہو گئے ہیں. وہ کیا ہے؟ روح میرے نبی کی. اور کوئی کہتے ہیں حتی لقی اللہ، اور کوئی کہتے ہیں خرج من الدنیا، اللہ کے محبوب سالم دنیا سے خرجا، تشریف لے گئے. لیکن میرا سوال یہ ہے کہ جب مدینہ منورہ دنیا میں ہے، آپ کی قبر انور بھی جہاں مدینہ میں ہے، آپ کا وجود مقدس مطہر مطیب آج بھی مدینہ میں ہے، تو صحابہ کس چیز کے بارے میں کہہ رہے ہیں؟ خرج رسول اللہ، اللہ کے رسول دنیا سے چلے گئے. ذہب رسول اللہ، اللہ کے رسول سالم دنیا سے ذہب فرما گئے. تو یہ ساری اس بات کی دلیل ہے
میرا بھائی قرآن بھی کہتا ہے موت کی حقیقت یہی ہے کہ روح بدن سے جدا ہو جائے، پیغمبر کا فرمان بھی کہتا ہے روح بدن سے جدا ہو جائے، اور صحابہ کرام بھی کہتے ہیں پیغمبر پر بھی موت آئی اسی صورت میں، امام الانبیاء پہ بھی موت آئی کہ ان کی بھی پاک روح آپ کے وجود سے جدا ہو گئی۔ توجہ ہے؟ اب آپ بھی مطالبہ کریں، مولویوں کو کہیں بڑے پیار سے، اور ان کے سامنے اپنی چادریں ٹوپیاں رکھ دیں، ان کو کہو مولوی صاحب ایک آیت تو بھی بتلا دے کہ جس کا معنی یہ ہو کہ انبیاء کی موت یوں ہوتی ہے کہ ان کی ارواح نکلتی نہیں ہے، بدن کے اندر حبس ہو جاتا ہے، دل میں آ کے اکٹھی ہو جاتی ہیں، سکڑ جاتی ہیں۔ صرف ایک آیت بتا دے اور ایک ایک حرف پہ 1 لاکھ روپیہ انعام مجھ سے وصول کر لو تم۔ مولوی نہیں جو دکھا دے، مولوی سے آیت پہ نشانی لگا کے لے آ، میرے پاس آ کہ آیت قرآن کی ہو اور معنی یہ ہو کہ انبیاء کی ارواح نکلتی نہیں، اندر اندر حبس ہو جاتا ہے۔ اگر آیت نہیں ملتی تو ذخیرہ احادیث میں سے صرف ایک حدیث ایسی کہ انبیاء کی ارواح وہ وجود سے نکلتی نہیں، صرف ایک حدیث پیش کر میرا بھائی، لیکن یاد رکھو قیامت آ جائے گی، ملا کے پاس حدیث بھی کوئی نہیں۔ چلو حدیث بھی نہیں تو کوئی ایک صحابی پیش کر دو، صحابی نہیں تو تابعی پیش کر دو، تابعی نہیں تو 4 اماموں میں سے کوئی امام پیش کر دو، 4 امام بھی نہیں تو محدثین میں سے کوئی محدث پیش کر دو۔ یار کوئی حنفی عالم بلکہ آب حیات سے پہلے 14 صدیوں میں جو تمہارا عقیدہ ہے کہ روح نکلتی نہیں، کعبہ کے رب کی قسم اہل سنت کے کسی چور کا بھی یہ عقیدہ نہیں، کسی ڈاکو اور زانی کا بھی یہ عقیدہ نہیں جو عقیدہ تم نے گھڑا ہے کہ ارواح نکلتی نہیں۔ اسی لیے میں پورے چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں آب حیات سے پہلے حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی کوئی محدث، کوئی فقیہ اور کوئی محدث کسی ایک کا قول بھی ایسا نہیں ملتا کہ انبیاء کی موت میں یوں ہوتی ہے جیسے برتن میں چراغ رکھ کے اوپر سے ڈکا دے دیا جائے، ایک کسی زانی، چور، شرابی اس کا قول بھی نہیں مل سکتا۔ تو اب آپ خود اندازہ کریں، یہ پہلا نقطہ تھا، درس بھی پہلا، نقطہ بھی پہلا کہ موت کی حقیقت ہے کیا۔ میں نے چند باتیں آپ کے سامنے ذکر کی، انشاءاللہ یہ مسئلہ چلے گا، بعد میں بھی چلے گا، اور ابھی جو آیت آئے گی نا اللہ یتوفی الانفس حین موتہا، وہاں پر انشاءاللہ سارے نقطے جمع ہو جائیں گے، وہاں مرکزی آیت وہاں ہم پہنچیں گے۔ تو انشاءاللہ العزیز آئندہ درس ایک جمعہ چھوڑ کر اگلے جمعہ ہوگا۔ تو پچھلے میرا خیال ہے ساتھیوں نے سمجھا کہ آخری درس ہو گئی ہے، وہ آخری درس تھا مسئلہ الہ کا۔ یہ 20 منٹ سے 30 منٹ، آدھا گھنٹہ موضوع کے متعلق سوالات کر سکتے ہیں، لیکن موضوع کے متعلق ہوں اگر اور سوالات کریں گے تو موضوع والے سوال رہ جائیں گے۔ موضوع